محمد نبی. الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. انہی بے شمار نعمتوں میں سے آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے بھی سرفراز فرمایا ہے کہ ہم اس مبارک موقع کے اوپر اپنے بیچ علماء کرام کو پا رہے ہیں جو وارثین انبیاء ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء جو ہیں انبیاءوں کے وارث ہیں. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں. علماء جب کسی بستی کے اندر اپنے قدم رکھتے ہیں تو اللہ کی جانب سے اس بستی کے اوپر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. علماء کا آنا بستی کے اندر اس سے برکتیں آتی ہیں. علماء کرام کے آنے سے آتا ہے روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بزرگان دین کی قبروں کے پاس دفن ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرید تھے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے، جن کا نام اللہ دین تھا. وہ حضرت کی مجلس میں بہت زیادہ آیا کرتا تھا، دین سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، حضرت سے بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے اور حضرت سے بہت زیادہ محبت بھی تھی. ایک مرتبہ حضرت والا کی مجلس میں حاضر ہوئے اور حضرت والا سے یہ سوال کیا کہ حضرت والا، یہ جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ بزرگوں کی قبروں کے پاس دفن ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ آخر اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور یہ بھی آیا ہے روایت کے اندر کہ انسان جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا. اگر انسان اچھا عمل کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور برا عمل کرے گا تو اس کو برائی کا بدلہ بھی دیا جائے گا. تو پھر آخر بزرگان دین کی قبروں کے پاس دفن ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور حدیث پاک کی بات جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی. تو آخر اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اور یہ اللہ دین تھا، یہ ان پڑھ آدمی تھا. اب دیکھیے بزرگوں کی صحبت سے کتنے اثرات پیدا ہوتے ہیں، کتنے اچھے اثرات نمایاں ہوتے ہیں کہ ایک ان پڑھ آدمی، ایک لکھا پڑھا آدمی بھی ایسا سوال نہیں کر سکتا جو سوال ایک ان پڑھ آدمی کر رہا ہے.
حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب ابھی دیا جائے گا۔ وہ مجلس جو لگی ہوئی تھی ایسے موسم میں لگی ہوئی تھی کہ گرمی کا زمانہ تھا اور لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا۔ اب تو لائٹ وغیرہ کا انتظام ہے، انویٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، لائٹ 24 گھنٹے گھر کے اندر سے نہیں جاتی ہے۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں تھا، بلکہ وہ زمانہ تو ہاتھ کے پنکھوں کا زمانہ تھا۔ وہ تو ہمارے بھی یاد ہے، ہاتھ کے پنکھے ہم نے بھی خود ہوا کی ہے۔ تو حضرت والا کی مجلس میں ایک شخص حضرت والا کو، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو ہاتھ سے ہوا کر رہا تھا۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اسی اللہ دین سے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ یہ شخص کس کو ہوا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ حضرت والا یہ تو آپ ہی کو ہوا کر رہا ہے۔ پھر یہ معلوم کیا کہ یہ بتلائیے آیا یہ ہوا صرف مجھے کو لگ رہی ہے یا میرے ارد گرد میرے چاروں طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ ہوا ان کو بھی لگ رہی ہے یا نہیں؟ فرمایا حضرت والا یہ ہوا تو سبھی کو لگ رہی ہے۔ فرمایا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے کہ بزرگان دین کی قبروں کے اوپر رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہمارے یہاں بزرگان دین علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن کے دم قدم سے جلسے کو زندگی اور اہل جلسہ کو روحانی تازگی مل رہی ہے۔ اس سے بڑی بات اور اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دعا ہے کہ گھر میرے مہمان بار بار آئیں، دعا ہے کہ گھر میرے مہمان بار بار آئیں، ہزار بار وہ جائیں، ہزار بار وہ آئیں۔ یہ خوش نصیبی ہے اپنی، یہ اپنی قسمت ہے، جو آئیں صحنے چمن میں لیے بہار آئیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی عالم سے مصافحہ کرتا ہے گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو شخص کسی عالم کی زیارت کرتا ہے گویا کہ اس نے میری زیارت کی، اور جو شخص کسی عالم کی برابر میں بیٹھے گا دنیا کے اندر تو جنت کے اندر وہ میری برابر میں بیٹھے گا۔ تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہو تو فوراً میری آواز کو سن کر کے جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ اس کا بہت ہی بڑا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ وقت جو ہے وہ بار بار نہیں آیا کرتا۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت کے بارے میں یہ بتلایا کہ جو وقت اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، یہ گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عطا فرمائی ہیں، یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ سونا وہ سونا نہیں ہے جس کو ہم رات میں سوتے ہیں، یہ سونا وہ سونا ہے جس کو عورتیں پہنتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز جو ہے کیا ہے؟ یہ وقت ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہمارے پاس سے یہ وقت نکل گیا، یہ جو قیمتی وقت چل رہا ہے، تو پھر افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دورہ دکھاتا نہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، بہت جلدی پنڈال کے اندر آ کر کے جمع ہو جائیں، باضابطہ پروگرام شروع ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی کہتا چلوں کہ ہر جلسہ اور کانفرنس
کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت ہوا کرتی ہے تاکہ پروگرام بحسن خوبی اپنے اختتام پر پہنچ سکے۔ تو آج کے اس جلسے کی صدارت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں حضرت مفتی محمد فاروق صاحب جو شاملی سے تشریف لائے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، آپ سبھی حضرات حضرت مفتی محمد فاروق صاحب جو ہیں وہ ابھی مولانا سے پتہ چلا ہے کہ ابھی تشریف نہیں لائے ہیں لیکن آنے والے ہیں۔ خیر، آپ یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہر قوم، ہر مذہب والے اپنے پروگرام کا آغاز اس چیز کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ برکت والی ہوتی ہے، سب سے زیادہ عظمت والی ہوتی ہے۔ اور ہم امت مسلمہ کے نزدیک سب سے زیادہ برکت والی چیز، ہم امت مسلمہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والی چیز کون سی ہے؟ مسلمان کا بچہ اس کو جانتا ہے، وہ اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کے باطن کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں کے اوپر فضیلت اتنی اور ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو فضیلت تمام کلاموں کے اوپر اتنی اور ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے اپنی تمام مخلوق کے اوپر۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ کلام جو ہے، یہ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کے کلام کے اندر جتنی بھی آیات ہیں وہ تمام کی تمام فضیلت والی ہیں۔